بچھا ہوا تھا، اسلام نہیں لائے تھے ابھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ وہاں پر گئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، تو بچھے ہوئے بستر کو حضرت ام حبیبہ نے کیا لپیٹ دیا، ٹھیک ہے؟ لپیٹ کر ایک طرف رکھا اور کہا ابا جان تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ بیٹی کی طرف دیکھ کر ابو سفیان نے کہا کہ بھائی بیٹی بے ادب کب سے بن گئی ہو؟ میں نے تو سوچا کہ یہ پرانا بستر ہے، اس کو اٹھا کر تو کوئی نیا بستر بچھائے گی۔ تو بیٹی نے جواب دیا نہیں، اس لیے نہیں بچھایا کہ آپ حالت کفر میں ہیں، اور یہ نبی کا بستر ہے، نبی کے بستر پر آپ کو حالت کفر میں نہیں بیٹھنے دوں گی، حالت کفر میں ہے، ناپاک ہے، اس وجہ سے نہیں بیٹھنے دے رہی میں۔ جب حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹا، ابو سفیان یہ سمجھے کہ میرے لیے دوسرا بستر بچھایا جائے گا، لیکن کوئی بستر نہیں بچھایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کا بستر پاک، نبی کا وجود پاک، نبی کا سونا پاک، نبی کا بیٹھنا پاک، ان کی بیویاں پاک، ہر چیز پاک تھی، ٹھیک ہے جی؟ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ایک دفعہ کیا ہوا کہ ابو جہل بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر تھپڑ مارا، اور اس وجہ سے مانا کہ یہ محمد کی بیٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ جی ابو جہل نے اس طرح تھپڑ مارا ہے۔ اب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کی طرف دیکھا، حضرت ابو سفیان نے کہا اس کی اتنی مجال کہ ایک عورت ذات پر ہاتھ اٹھایا ہے، ایک بچی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ کہا چلو فاطمہ میں تمہیں بدلہ دلاتا ہوں۔ ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل کو کچھ برا بلا کہا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ بچی پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کہا کہ فاطمہ آؤ ابو جہل کے منہ پر ایسے تھپڑ لگاؤ جیسے اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ لگایا۔ تھپڑ لگایا، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ابا جان چاچا ابو سفیان نے بدلہ دلوا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوش کیا ہے، اللہ تو اس پر راضی ہو کر اس سے بھی اچھا صلہ دے۔ اچھا صلہ مل گیا نا، پھر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ صرف یہی نہیں، جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر پر جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ امن میں ہے۔ وہ کس میں ہے؟ امن میں۔ اس قدر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی، اور اس کا کیا ہے کہ صلہ مل گیا۔ بہرحال بات حضرت امیر معاویہ کی چل رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ ایک علمی مقام رکھتے تھے، ایک علمی فراست رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی جگہ پر حملہ کرنا تھا، مشورہ شروع ہو گیا، باتیں ہوتی رہی۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت معاویہ تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ تم بہت بڑے جنگجو ہو اور بڑے ہوشیار بھی ہو اور بڑے ذہین اور زیرک آدمی ہو، بڑے چست اور چالاک ہو، ہمیں اس معاملے میں رائے دو کہ کیا کرنی چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں معاویہ کی علمی قوت، ذہنی فراست
اور تدبر سمجھ میں آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، عشرہ مبشرہ، بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے جب جنگ کے متعلق مشورہ لینے کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بلایا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا، ٹھیک ہے جی، اور ان سے مشورہ لے کر اس جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت معاویہ کی بہن، ان کی اور حضرت معاویہ کی آپس میں بڑی محبت تھی، بھائی بہن کے آپس میں بہت محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیسا بھی ہو جائے بھائی بہن آپس میں، بہن بھائی ہوتے ہیں، آپس میں محبت ہوتی، تو آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ دونوں بھائی بہن آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے مسکرایا، ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ تم امیر معاویہ سے پیار کرتی ہو؟ ہاں بالکل، کیا کہ جتنا تم پیار کرتی ہو نا اسے ڈبل پیار تو میں امیر معاویہ سے کرتا ہوں۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، حضرت امیر معاویہ نے 65,64,000 مربع میل زمین پر حکومت کی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لاکھ مربع میل، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ 44 لاکھ مربع میل حضرت عثمان نے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، ان کی حکومت 5.5 سال چلی، اور کیا ہے کہ زیادہ فتوحات پہ حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دور میں خانہ جنگیاں بہت ہوئی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون کے قصاص کیا ہوا۔ بہرحال ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا، کسی علاقے میں گورنر بنا کر بھیجا، غالباً شام یا یمن میں، تو 22 سال تک گورنر رہے، 22 سال تک یہ گورنر رہے، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ جب گئے، حضرت فاروق اعظم گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لباس پہنا ہوا ہے بڑا زبردست لباس ہے، اور حضرت فاروق اعظم کے لیے استقبال پر کھڑے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر ناراضگی کا اختیار کیا، ناراضگی اختیار فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا امیر المومنین ناراضگی اختیار نہ فرمائے، اندر سے لباس میرا کوئی اور پہنا ہوا ہے، اندر سے لباس وہی ہے، یہ باہر والا لباس میں نے پہنا ہے، اس لیے کہ ہم یہ جو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، یہ ہمارا ظاہر دیکھ کر لوگ کم سے کم اسلام میں تو آ جائیں گے۔ پھر یہ مسئلہ ہوا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر ایک اور صحابی تھے حضرت عمر بن عاص، انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، آج تک تیرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا تھا، یہ معاویہ ہے جس نے آج تجھے تیرے سوال کا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آیا، عیسائی بادشاہ نے سوال لکھے، عیسائی بادشاہ نے اس میں ایک سوال یہ لکھا کہ اس زمین پر وہ کون سی چیز ہے جو زمین کی نہیں جنت سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لکھو حجر اسود، کیا فرمایا؟ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، ٹھیک ہے نا، جنت سے یہ پتھر آیا، تاکہ یہ جنت سے آیا ہے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر یہ اس پر لگایا گیا۔ اچھا، عیسائی نے دوسرا سوال لکھا کہ ایسا پانی بتاؤ آسمان سے نہیں برسا، زمین سے نہیں نکلا، لیکن وہ پاکیزہ ہے، بڑا افضل ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ جنگ خندق کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر کھانے کے یا پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کسی کے پاس کچھ بچائے، تو کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہا کہ لے آؤ بھائی۔ وہ حضور علیہ السلام کے پاس لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیاں اس میں ڈال دی،
اللہ نے اس پانی میں اتنی برکت کر دی، اتنی برکت کر دی کہ سب کے سب نے شور ہو کر اس کو پی لیا. ٹھیک ہے. زمزم کا پانی تو حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے وہاں بلبلا پیدا ہوا نا، یہ نہ بلبلا پیدا ہوا ہے، نہ آسمان سے برسا ہے، نہ اس کی بورنگ کر کے نکالا گیا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی انگلیوں کی برکت کی وجہ سے وہ اتنا کیا ہے کہ اعلیٰ ہو گیا، اتنا پاکیزہ اور مطہر ہو گیا کہ کیا کہتے ہیں کہ اس جیسا پانی پھر کوئی بھی نہیں. کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی بھی اس پانی کے مقابلے میں کچھ نہیں. زمزم کے پانی کا عظمت اپنی جگہ پر ہے، انکار نہیں ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی انگلیاں جو اس میں گئی وہ پانی بہت افضل ہے. اچھا جی، عیسائی نے تیسرا سوال لکھا کہ ایسی 5 چیزیں بتاؤ جن کو ماں نے جنم نہ دیا ہو. ٹھیک ہے، اور گویا ان کی ماں بھی نہیں، ان کا باپ بھی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا پہلی چیز آدم علیہ السلام ہے، نہ باپ نہ ماں. فرمایا دوسری چیز حضرت حوا ہے، یہ نہ اماں کے پیٹ سے آئی ہے، نہیں باپ کے پیٹ سے آئی ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، یہ تو پسلی کی پیداوار ہے. اور فرمایا تیسری چیز جس کی ماں ہے نہ باپ ہے، حالانکہ وہ زمین پر چلی بھی ہو پھری بھی ہو، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا. جب فرعون کے جادوگر آئے تھے کہا کہ بھائی دکھاؤ کیا دکھانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ زمین پر چلی بھی ہو پھری بھی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. فرمایا چوتھی چیز، کیا چوتھی چیز صالح علیہ السلام کی اونٹنی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا، کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دے، کوئی اونٹنی، کوئی جانور، کوئی کچھ. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ایک اونٹنی دی. میرے محترم دوستوں، وہ کیا ہے کہ زندہ نکال کر اللہ رب العالمین نے دی. پیغمبر علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پہاڑ پھٹا، درمیان میں سے اونٹنی نکل آئی. ٹھیک ہے، فرمایا کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ 5ویں چیز، کہا کہ 5ویں چیز کیا ہے؟ تو حضرت امیر نے کہا کہ سوال یہ تھا کہ جس کی ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں، لیکن وہ زمین پر آ کر چلی بھی ہو پھری بھی ہو. تو حضرت امیر معاویہ نے کیا کہ جواب لکھو کہ اسماعیل علیہ السلام جب ذبح ہو رہے تھے اللہ نے جنت سے جو دمبا بھیجا تھا، یہ وہ چیز ہے. زمین پر چلی بھی پھری بھی، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا. ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ یہ 5ویں چیز ہے. اس کا ابا بھی نہیں تھا، اماں بھی نہیں تھی، بھائی جنت کی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ حضرت ایک اور سوال ہے. کہا کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ عیسائی نے یہ لکھا ہے کہ ایسی چیز بتاؤ جو زمین پر چلی پھری نہیں، اولاد بھی اس کی نہیں، شوہر بھی اس کا نہیں، ٹھیک ہے، عورت بھی نہیں، مرد بھی نہیں. کیا فرمایا؟ چلی پھری نہیں، اولاد نہیں، شوہر نہیں، زمین اور کیا ہے؟ نہ عورت ہے نہ مرد ہے. حضرت امیر معاویہ نے اس کو لکھا، عیسائی فرمایا کہ عیسائی کو جواب لکھو شہر مکہ ام القری. اللہ رب العالمین نے اس کو ماں قرار دیا ہے، مکے کی سرزمین کو. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم و فراست ہے، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عیسائی کو کیا کہتے ہیں کہ جواب دیا. اتنا علمی مقام